عبارت یہ یہاں سے ہے جو سعد متن ہے، تختص الخمسۃ الاول بمرادفت سارا، ٹھیک ہے. اس کی شرح میں آ جائیں. یجوز فی کانا امسا و اصبح و اضحیٰ و ظلہ، یہ جو پانچ ہیں کانا اصبح امسا و ظلہ، اس میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ کہ ان تستعمل، کہ ان کو استعمال کیا جائے بے معنی سارا، سارا کے معنی میں. کانا امسا اصبح ظلہ ان کا معنی سارا نہیں ہے. سارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو جانا. اردو میں کیا ترجمہ کہتے ہیں؟ سارا ہو جانا. یہاں پہ نجوی استعمال کرتے ہیں میسیر. میسیر شارٹ کٹ ہے، یعنی ما یسیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا لگاؤ، وہ آگے کیا ہے بول رہا شیخ نے؟ میسیر آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میسیر. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یسیر. یسیر انشاءاللہ یسیر. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. یہ سارا یسیر، سارا کا مطلب ہو جانا. تو خود کانا سارا، یہ سارا خود فعل ناقص ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کانا امسا اسپا ظلہ ان کے اپنے الگ معنی ہیں. ٹھیک ہے. کانا کا مطلب بھی جو ہے وہ ہونا ہے، سارا کا مطلب بھی ہو جانا ہے. لیکن سارا کیا ہوتا ہے؟ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہونا. ٹھیک ہے. پہلے کسی اور کیفیت میں تھا، پھر کسی اور کیفیت میں چلا گیا، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تحویل کہتے ہیں. التحویل من حالت الی حالت اخری. ٹھیک ہے. کانا فقط کیا ہے؟ ثابت ہونا کے معنی میں. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز ثابت ہے یعنی وہاں پہ ہو جانا اپنی کہتے ہیں. مثلا کانا زید قائمن کے آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. سارا زید قائمن میں ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ زید کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، زید کھڑا ہو گیا ہے. ہاں، مٹی ٹھیکری بن گئی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں پہ سارا استعمال کریں گے، سارا زید قائم. لیکن اگر آپ نے یہ کہنا کہ زید کھڑا ہے، پھر آپ کیا استعمال کریں گے؟ کانا زید قائما. تو سارا کا جب آپ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی پہلی والی حالت کو اس نے چھوڑ کے اگلی حالت کو اس نے اپنایا ہے. یہ سارا جو ہے وہ یہ اس بات کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، جبکہ کانا اس بات کی طرف لے کر نہیں جاتا. لیکن یہی کانا کبھی سارا کے معنی میں آ جاتا ہے کہ کانا بھی آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امسا، اسبا اور اضحیٰ، یہ تینوں کیا وقت کے معنی میں ہے نا. کہ امسا وہ شام کو ایسے ہو گیا، اسبا وہ صبح کو ایسے ہو گیا، اور اضحیٰ کیا ہے جی؟ وہ چاشت کے ٹائم پہ ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جب یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوں گے تو پھر یہ صبح شام ختم، پھر صبح شام اور چاشت یہ استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ سیدھا ہم کیا کہیں گے؟ ہو گیا بس. وہاں پہ سارا کی مطلب آئے گا. وہاں پہ امسا اپنی جو مساء کا معنی ہے، شام کا معنی ہے، صبح اصبح صبح کا معنی، چاشت کا معنی، وہ اپنے معنی میں یہ استعمال نہیں ہوں گے. اچھا، 5 نمبر پہ ذلہ لیں تو ذلہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ دامہ اور تالا. دامہ یعنی دائمی ہو جانا، تالا لمبا ہو جانا. ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ذلہ زید نائما، کہ زید جو ہے وہ ابھی تک سویا ہوا ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے، یعنی اس کا سونا لمبا ہو گیا ہے، دائمی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ سے سویا ہوا ہے، تو یہ ہمیشہ سے سویا ہوا ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے، اس کا سونا لمبا ہو گیا ہے. اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ذلہ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں تو یہ سائے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سایہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہوئے ہیں کہ دام ذلہ. ٹھیک ہے. دام ذلہ یعنی اس کا سایہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے. سایہ لمبا ہو جائے، اس کو کس پھر معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی زندگی لمبی ہو جائے. تو ذلہ کیا ہے؟ وہی لمبے ہونے کے معنی میں ہے کہ لمبا ہو جانا ہے، اس کا سونا لمبا ہو گیا ہے، اس کا جاگنا لمبا ہو گیا ہے، باقی چیزیں. یہ جو ذلہ ہے یہ اپنے معنی کو چھوڑ کے کس معنی میں پھر استعمال ہو جائے گا؟ سارا کے معنی میں، یعنی وہی کنورٹ کا جو معنی ہے، تحویل کا معنی ہے، اس میں کیا استعمال ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا، اور بہت سارے اشعار میں اور عربی زبان میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. قرآن مجید سے آپ مثالیں جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہ بست الجبال بسا، بسا بوسے کی معنی میں ریزہ ریزہ ہو جانا، کہ جب جبال کو، پہاڑوں کو جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. آگے کیا آ رہا ہے؟ فکانت. اب کیا ہے یہ فکانت میں کیا فکانت ہباء منبثا. ٹھیک ہے. ہباء منبثا کیا مطلب ہے؟ غبار. ہبا مطلب غبار، منبثا منتشر، پھیلا ہوا غبار. ٹھیک ہے. یعنی پہاڑوں کے پتھر کو پہلے ریزہ ریزہ کیا جائے گا، تو اتنا ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پھر وہ غبار بن جائے گا جو پھیل جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اڑتا ہوا غبار بن جائے گا. غبار کو ہوا تو نہیں کہتے. اگر غبار ہوا ہوتی تو اس سے روزہ باطل نہ ہوتا نا. ٹھیک ہے، کہ ہوا کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. غبار کو اگر نیچے رہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غبار کہیں گے. گرد و غبار، گرد و غبار میں کیا ہوتی ہے؟ یہی جو ابھی نجف کی گرد و غبار مشہور ہے. ٹھیک ہے، نجف والے تو جانتے ہیں گرد و غبار کو جو آتی ہے، اور مشہور کیا ہے کہ انڈے کے اندر بھی گھس جاتی ہے مبالغے کے طور پہ. کھڑکیاں دروازے جتنے بند کر رہے ہیں اسی ابھی لیتے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ فکانت ہوا مبثہ کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ پہاڑ ہیں، پہاڑ پھیلا ہوا غبار ہیں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ترجمہ کس کا بنتا ہے؟ کانت کا بنتا ہے نا. کان زید زید کھڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا کریں گے؟ تحویل کریں گے. ٹھیک ہے، ہو جانا. ٹھیک ہے، کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پس وہ پہاڑ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ پھیلا ہوا گرد و غبار ہو جائیں گے. تو یہ شاید مثال ہو گیا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہ تو تم 3 گروہوں میں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ بھی کنتم میں بھی کیا ہے؟ یہ بھی سارا کے کیا معنی میں آ جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، صرف تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں. پہلے یعنی 1 گروہ تھے یا 2 تھے، پھر کیا 3 میں کیا بٹ جاؤ گے. اچھا، تو یہ اس میں دونوں مثالیں ایسی ہو جائیں گی کہ کانت اور کنتو کو سارا کے معنی میں استعمال کیا گیا. آگے کیا ہے؟ یہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم نے اس کی نعمت سے بھائی بن کے صبح کی. یہ معنی اس کا نہیں ہے صبح کرنے کا معنی. اصبحتم کا معنی کیا؟ ہو جانا. تم اس کی نعمت سے آپس میں کیا ہوگے؟ بھائی بھائی بن گئے. وگرنہ تو کیا ہے؟ ایک دوسرے کے قتل کرنے تھے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بھائی بھائی بہت سارے لوگ ظاہری طور پہ بنے تھے، دلوں میں جو کینے ہیں مولا علی علیہ السلام کے خلاف وہ سب کے دلوں میں باقی رہ گئے تھے. ان کے قبیلوں کے ہر بندے کو مولا نے کیا مارا ہوا تھا، کسی کے چاچا، کسی کا ماما. تو غدیر قوم کے میدان پہ سب نے اقرار تو کر لیا، لیکن پیغمبر اسلام جب گئے تو پھر جو ہے وہ ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ بندہ ہمارا بڑا کیسے بن جائے. اچھا، ظل وجہہ مسودًا، اس کا جو چہرہ ہے نا وہ سیاہ ہونا، لمبا ہو گیا، یعنی ہمیشہ سے سیاہ ہوتا جا رہا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کریں گے ہو جانا. اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ وہ آ جاتا ہے بیٹی کی جب خبر دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو یہ ان کی حالت تھی کہ وہ چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ شرم کے ہمارے چھپ رہے ہوتے تھے کہ بتائیں کیسے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب شاعر صاحب بھی آ کے جی ہمارے یہ وہی میاں والا شاعر ہے جی، صدا صاحب یاد ہوگا. ٹھیک ہے، جو میاں کے گھر کے بارے میں کیا گفتگو کر رہا تھا. اب یہاں پہ وہی گھر کی بات کر رہا ہے. امست خلاءً، امست یہ شاید مثال ہے نا. امست کا مطلب یہ نہیں ہے شام ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ گھر کیا ہے؟ خلاءً خالی ہو گیا. ٹھیک ہے، میاں کا قبیلہ چلا گیا تو امست خلاءً، وہ گھر کیا ہے؟ خالی ہو گیا. تو امست کس معنی میں؟ یہاں پہ ہو جانے کے معنی میں. ٹھیک ہے، اگلا بھی کیا ہے؟ وہ ہو جانے کے معنی میں ہے. وہ امسا اہلها احتملوا، وہ امسا اہلها احتملوا، احتملوا کا مطلب وہی ارتحلوا ہے، چلے جانا، اور اس کے گھر والے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، رحلت کر گئے ہیں، چلے گئے. تو یہ بھی سارا کے معنی میں ہے. اچھا، اخنا علیہ الذی اخنا علی لبۃ، اخنا علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ زمانے نے اسے برباد کر دیا، زمانے نے اسے ختم کر دیا. تو جس طریقے سے زمانے نے لوبت کو ختم کر دیا. لوبت کہتے ہیں کہ ایک بندہ عربوں میں تھا جس کا نام لقمان تھا، اس نے جو ہے وہ گدھیں پال رکھی تھیں. گدھ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گدھ جو انسانی گوشت نوچتی ہے، شوقیہ گدھیں پال رکھی تھیں. تو اس کی جو ہے وہ ساری گدھیں مرتی گئیں. جو آخری گدھ تھی نا وہ لوبت تھی، 7ویں گدھ. اس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ جو میری عمر ہے نا وہ اس کو بھی لگ جائے، یہ ہمیشہ کیا زندہ رہے. اس کو بڑی محبت تھی اس سے. تو وہ جب مر گئی تو اس نے کہا کہ یہ جو زمانہ ہے نا اس نے لوبت کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی عمر ختم کر دی، زمانے نے تباہ کر دیا. تو اب یہ شاعر بھی جو ہے نا میاں کے گھر کو کہہ رہا ہے کہ اخنا علیہ، ٹھیک ہے، اخنا علیہ الذی اخنا علی لبۃ، یعنی اس زمانے نے اس گھر کو تباہ کر دیا ہے کہ جس زمانے نے وہ جو لبت تھی نا گدھ، اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا شعر کیا ہے جی؟ وقال الآخر، دوسرا شعر کیا کہتا ہے کہ اضحیٰ یمزق اصوابی ویضربنی
ابعد شیبی یبغی عندی الادب. ٹھیک ہے. ازہ، اب یہاں پہ ازہ چاشت کے معنی میں نہیں ہے، ہو گیا. ازہ وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یمزق اصوابی، میرے کپڑے کو نوچنے والا ہو گیا، ویضربنی، اور مجھے مارنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ابعد شیبی، کیا میرے بڑھاپے کے بعد، یبغی عندی الادب، وہ میرے پاس سے ادب کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کی جو تشریح کی گئی ہے شعر کی، وہ دو تشریح کی گئی ہیں. جو دوسری تشریح ہے وہ اس کو مناسب قرار دیا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے اور کپڑے پہننے کی اور ادب کی اسے تمیز ابھی تک نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو تمیز کسی کو سکھانے کے لیے تھپڑ لگائے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تمیز اور ادب والا بنانے کے لیے، اور اس کو کھینچا جاتا ہے، کپڑے کو کھینچا جاتا ہے کہ بھئی کپڑا سیدھا کرو اپنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے میرا دوست ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، وہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے. تحویل ہے سارا کے معنی میں نا، ازہا جو مزے اسوابی، وہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ میرے کپڑے نوچتا ہے جی، کھینچتا ہے، اور مجھے مارتا ہے کہ میں جو ہے وہ ادب سیکھ لوں، اچھا پہن جاؤں. ابعد شیبی، کیا میرے بڑھاپے کے بعد وہ یہ توقع مجھ سے رکھتا ہے کہ مجھے وہ ادب سکھا لے گا. یعنی جوانی میں اور بچپن میں سیدھا نہیں ہوا، تو ابعد شیبی یا بڑھاپے کے بعد اس کا یہ سمجھنا ہے کہ وہ مجھے کیا ادب سکھا لے گا. تو ایک اس کا کیا یہ مطلب کیا گیا کہ جس میں اس شاعر کی مظلومیت کو بیان کیا گیا ہے. دوسرے میں جو ہے وہ معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے مار رہا ہے اور کپڑے سیکھ رہا ہے، اور بدتمیزی کرنے کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ادب سکھاؤں گا، اور وہ بھی کب؟ جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. یعنی جوان ہوتا تو اسے میں ادب اور تمیز سکھا دیتا، یہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن میرے بڑھاپے کے بعد کہ یہ حرکتیں میرے ساتھ کر کے وہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے ادب سکھاؤں گا، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ابھی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا بھی کیا ہے معنی بیان کیا گیا. تو شاید مثال وہی ہے کہ ازا یعنی اس کی یہ حالت بن گئی سارا کے معنی میں. اچھا جی. وغیر لیسا، اگلا جو ہے عبارت وغیر لیسا وہ فاتحہ وزالہ بے جواز تمام ہے. ویختص ما عدا فاتحہ وزالہ ولیسا. ٹھیک ہے. من افعال هذا الباب بے جواز استعمالہ تامن و معنی تمام. یہاں پہ یہ جو افعال ہیں، ان افعال کو کیا کہتے ہیں؟ ناقصہ کہتے ہیں. اور ناقصہ کے مقابلے میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تامہ کا استعمال ہوتا ہے. ناقص اور تام. افعال کو ناقص کیوں کہتے ہیں اور افعال کو تام کیوں کہتے ہیں؟ نحویوں کا اس بارے میں، اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف رہا ہے کہ تمام کا معنی کیا ہے اور نقص کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے. ابن اشام اس چیز کو یہاں پہ واضح کریں گے کہ میری فہم کے مطابق اور میرے نظریے کے مطابق ان افعال کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں، نقص کا کیا مطلب ہوتا ہے اور تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ کہاں سے واضح کریں گے؟ وہ یہاں پہ واضح کریں گے کہ یہ جو افعال ہیں ہمارے پاس افعال ناقصہ، ان میں سے تین کو چھوڑ کے فاتحہ، زالہ اور لیسا، جتنے بھی افعال ہیں وہ ناقصہ کی بجائے تمام اور تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا، اب تامہ استعمال ہوتے ہیں تو اس تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ معنت تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ابن شام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تمام کا معنی یہی ہے. ابھی وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ معنت تمام کا معنی دیکھیے گا جی. تمام کا معنی کیا ہے کہ این یستغنی بالمرفوع عن المنصوب. یستغنی، ایک چیز بے نیاز ہو جائے مرفوع کو لے کر. مرفوع فقط اس کو آپ دے دیں تو وہ بے نیاز ہو جائے کس سے جی؟ منصوب سے. اوکے کہ بس کافی ہو گیا جی، مرفوع میرے پاس آ گیا ہے، تو بس اب میں کیا اپنا معنی پورا سمجھا لوں گا اور مخاطب کے لیے جو میرا معنی ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو جو فعل بھی اپنے مرفوع کو لے کر، یعنی اپنے فاعل کو لے کر اپنا معنی مکمل کر دے، اس فعل کو تام کہتے ہیں. اور اگر اس کو جو ہے وہ اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مرفوع کے ساتھ ساتھ منصوب کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ تقریباً معنی وہی لازم اور متعدی والا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی جو لازم اور متعدی والا فرق ہے وہ ابن شام یہاں پہ رکھتے ہیں کہ جی فعل تام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ما یکتفی علی المرفوع. ٹھیک ہے. یا ما یکتفی علیہ بالمرفوع، یا ما یستغنی بالمرفوع، بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یا یتم معناہ بالمرفوع. ٹھیک ہے. ولا یحتاج الی المنصوب.
یہ ان کے نزدیک معنی ہے. تو ناقص پھر کسے کہیں گے کہ جو منصوب کی طرف محتاج ہو اپنا معنی ادا کرنے کے لیے. لیکن جو دیگر نحوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جو مطلب ہے نا تمام اور ناقص کا، فعل کو تام اور فعل کو ناقص کب کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فعل کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدث، ایک ہوتا ہے زمان. حدث یعنی ایکٹ، کوئی کام. ضربہ اس نے مارا، ایک یہ مارنے کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور اس کے اندر زمانہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ضربہ ماضی کا زمانہ، یضرب کے حال یا استقبال کے اضرب میں کیا حال کیا. تو فعل کمپلیٹ ہوتا ہے دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک اس کے اندر حدث ہو اور حدث کے ساتھ پلس کیا ہو، زمانہ ہو. پھر فعل ناقص کب بنتا ہے؟ ناقص تب بنتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر سے حدث کو نکال دیں، فقط وہ زمانے کو بتائے. ٹھیک ہے، جب فقط فعل زمانے کو بتایا، جیسے اسبح اس نے صبح کی، ذلہ وہ لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، سارا وہ ہو گیا، کانا ٹھیک ہے وہ ہے، تو یہ کانا ہے، ہو گیا، صبح کی، شام کی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں حدث نہیں ہوتا، فقط کیا ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے. تو جب فقط زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ہو گیا اور حدث کی وہاں پہ بات نہیں ہو رہی، تو اس اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے، ناقص کہا جاتا ہے. لیکن ابن ہشام اس چیز کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ تمام کے معنی کو انہوں نے اپنا واضح کیا کہ فقط جس میں مرفوع کی ضرورت ہو، اور یعنی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. ترکیب میں وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب فقط زمانے کو چاہتے ہیں، زمانہ پایا جاتا ہے، تو پھر کیا اس سے ضرورت پڑے گی، منصوب کی ضرورت پڑے گی. یعنی فقط مرفوع کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے. اور اگر حدث بھی اس کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا کیا ہو جائے گا، مرفوع کے اوپر اکتفا ہو جائے گا. اگر کانا بے معنی واجدہ کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ موجود ہے، کانا زید موجود ہے، یہی حدث والے اس کے اندر معنی آ جائے تو مرفوع کے اوپر کیا کر لیں گے، اکتفا کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی نتیجہ بات کا ایک ہی نکلتا ہے دونوں کا. بس یہ تھوڑا سمجھنے میں کیا فرق ہے کہ ناقص کس اعتبار سے کہیں گے اور تام کس اعتبار سے کہیں گے. اچھا، قرآن مجید کی آیت یہ بیان کر رہے ہیں، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، یعنی وہ جس کو قرضہ دیا اور وہ مشکل حالات میں ہو جائے تو فقہا نے کیا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس سے مانگنا جائز نہیں ہوتا قرضہ. ٹھیک ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، مانگیں گے تو حرام کام کریں گے. قرآن کی آیت ہے، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے. بھائی اسی سے قرض حسنہ کہتے ہیں نا، حسنہ نیکی والا. یہ نیکی کیا ہے، کبھی لمبی ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہاں پہ کان ذو عسرۃ کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ ذو عسرہ والا ہو تو موجود ہو، یہاں پہ حدث کا معنی آئے گا یا فقط زمانے کا معنی آئے گا. تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ بھئی میں تو فرق حدث اور زمانے کے اعتبار سے کر ہی نہیں رہا. میری سیدھی بات کیا ہے کہ فقط یہاں پہ مرفوع ہے یا ساتھ ساتھ منصوب بھی ہے. تو ان کان ذو عسرۃ میں کان کا ذو عسرۃ کیا ہے، ایک مرفوع ہی ہے فقط، جو اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، خبر تو اس کی ہے ہی نہیں. پورا جملہ شرطیہ ہو گیا نا، ان کان ذو عسرۃ جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا نا، فنظرۃ الی میسرۃ وہ تو اس کا جواب آ رہا ہے. تو جب جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا ہے اور اس میں کانا کا فقط کیا لگا ہے، اسم لگا ہے، فقط فاعل لگا ہے، خبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، منصوب نام کی چیز نہیں ہے، تو یہ دلیل ہو جائے گا کس بات کی کہ کانا یہاں پہ کیا تام ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی مثال قرآن مجید سے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ٹھیک ہے جی، حین تمسون اور حین تصبحون یہ وہی اسبح وغیرہ کے ہیں نا، مضارع میں آگے ہیں. تو حین تمسون میں ترجمہ کیا ہوگا کہ جب تم شام کرتے ہو اور جب تم کیا صبح کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس میں وہ حدث کیا ہے کہ کیا کرتے ہو، مثلا شام کو کچھ بھی نہیں ہے. تو ابن شام کیا کہیں گے، حین تمسون حین تصبحون میں ہم کیا کہیں گے کہ فقط اس کا فاعل ہے ہمارے پاس، تمسون کی خبر کہاں پہ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، واو جو ہے اس کا فاعل ہے، حین تصبحون میں فاعل کیا وہی واو ہے اس کا. ٹھیک ہے، تیسری آیت آ جائیں جی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. ٹھیک ہے، جب تک زمین و آسمان ہے یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دامت بھی یہاں پہ کس معنی میں ہے، کہتے ہیں دامت کے یہاں پہ السماوات فقط کیا ہے، فاعل ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی خبر ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا قانون ہمارے پاس کیا آ گیا کہ تام کا کیا مطلب ہوتا ہے، فعل ناقصہ کے تام ہونے کا، کہ جو مرفوع کے اوپر اکتفا کر لے اور منصوب آپ کو نہ ملے. پھر ناقص اس کے الٹ ہو جائے گا کہ جو مرفوع کے اوپر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موجود کیا ہو، منصوب بھی ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، قال شاعر، شاعر پھر یہاں پہ آ گیا جی، تطاول لیلک بالاسمد وبات الخلیج ولم ترقد. اسمد ایک جگہ کا نام ہے جی،
تطاب اللیل کا بالعصمت، عصمت جو جگہ ہے یہاں پہ تمہاری رات لمبی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ راتیں لمبی جگہ پہ ہوتی ہیں یا موسم پہ ہوتی ہیں؟ گرمی سردی سے ہوتی ہیں نا، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ہاں، لیکن شہروں کی جو راتیں ہیں نا وہ موسم کی وجہ سے لمبی نہیں ہوتی، وہ اگر دکھ اور پریشانی والی رات ہو تو وہ لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خوشی والی ہو تو وہ پھٹافٹ گزر جاتی ہے۔ تو شاعر جو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رات جو ہے وہ عصمت کے مقام پہ لمبی ہو گئی، وبات الخلی ولم ترقد، بات کیا یہاں پہ شاید مثال ہے، ٹھیک ہے۔ خلیو کسے کہتے ہیں؟ خالی بندہ، ٹھیک ہے، جس کے نام عشق اور محبت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، ناکام عاشق جسے کہتے ہیں تو ناکام جو عاشق ہوتا ہے اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ویسے بھی اس کی ٹائم رات ہی نہیں گزرتی، ٹھیک ہے۔ تو بات الخلیو یعنی خلی نے رات گزار دی، ٹھیک ہے، خلی نے رات گزار دی، اور ولم ترقد، راقد یرقد کیا ہے؟ سو جانا، لم ترقد العین، یہاں پہ آنکھ کیا ہے؟ معذوف ہے، اور اس کی آنکھ نہیں سوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اب ابن ہشام کیا کہیں گے کہ یہ جو شاعر نے کہا کہ بات الخلیو، تو الخلیو تو ہے، خبر کہاں ہے اس کی؟ خبر تو ہے ہی نہیں اس کی، منصوب تو ہے نہیں، فقط کیا ہے؟ فاعل ہے یہاں پہ، تو لہٰذا یہاں پہ باتا کیا ہے؟ تمام کے معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں، رقد یرقد، یہ وہ غائب کیا ہے؟ مؤنث کا سی ہے نا، لم ترقد العین، ہاں، بلکہ اس سے وہ بنانا چاہیے، مخاطب کا بناتے ہیں، ہاں یہی ہے، وہ تطاب اللیل کا کہہ رہے ہیں، ولم ترقد تم سوئے نہیں، ہاں ٹھیک ہے، آنکھ کی طرف لے کر نہیں جائے، تم نہیں سوئے تو یہ سیدھا کہہ رہے ہیں، تمہاری آنکھ نہیں سوئی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مخاطب کا سیدھا بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی شاید مثال ہو گیا، آگے بھی شعر ہے، آپ کے پاس بھی ہے آگے؟ ٹھیک ہے۔ وباتت لہو لیلتن، یہ پھر باتا آ گیا اور باتت آ گیا، دو آ گئے نا۔ باتا یعنی اس نے رات گزار دی، تو یہ بھی کیا ہے؟ باتا کے اندر جو ضمیر ہے اس کا کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، خبر تو ہے نہیں اس کی، منصوب ہے نہیں۔ اور باتت لہو لیلتن، اس کی رات گزر گئی، ٹھیک ہے، یہ لہو جار مجرور اسی باتت کا حصہ بن جائے گا، خبر تو آپ نہیں کہہ سکتے، خود باتت کا اپنا حصہ ہے، ہاں، اگر یہ متعلق مستقرن وغیرہ کے ہوتا تو پھر کیا بنتا ہے؟ یہ خبر بنتا نا، جب یہ متعلق ہی لہو کے ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ یعنی اس کی خبر نہیں ہوگی، پھر فقط اس کی لیلتن کیا ہے؟ اس کا کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باتا، اس نے رات گزار دی، اس کی رات گزر گئی، کیسے گزری جی؟ کلیلۃ ذی العائر الارمد، جیسے اس کی رات ہوتی ہے کہ جو عائر والا ہو۔ عائر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی آنکھ میں تنکا پھنسا ہوا ہو۔ وفی العین قضا وفی الحلق شجا، مولا علیہ السلام کے جملے ہیں کہ میں نے اس حالت میں صبر کیا کہ آنکھ میں کوئی تنکا گویا کہ چپ چکا ہو، اور گلے میں کیا ہے؟ کوئی چیز پھنس چکی ہو، ٹھیک ہے۔ الارمد کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کی جس کو بیماری ہوتی ہے، یعنی ایک تو جو ہے وہ آنکھ کی بیماری ہو گئی، دوسرا آنکھ میں تنکا پھنس گیا، تو اس حالت میں کیا ہے؟ اس کی رات گزر گئی، تو یہ کتنی لمبی رات ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہوا کیوں جی؟ حالات کیا بنے؟ وذالک من نبأ جاءنی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک ایسی نبأ، ایک ایسی خبر کی وجہ سے ہے کہ جو میرے پاس آئی تھی، وہ خبرتہ، اور مجھے اس کی خبر دی گئی تھی، کس کے متعلق؟ عن بنی الاسود، بنی اسود کے متعلق خبر دی گئی تھی کہ ان کا قبیلہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور پیچھے فقط کیا رہ جائے گا؟ گھر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال یہاں پہ 3 دفعہ کیا بات آیا ہے، اور ہر دفعہ کیا یہ تام معنی میں آیا ہے۔ اچھا جی، وما فسرن بہ التمام هو الصحیح، اب آ جائیں جی ابن ہشام کی باتیں کہ ما فسرن بہ التمام، کہ جس کی چیز کے ذریعے سے ہم نے تمام کی تفسیر کی ہے، هو الصحیح، وہی صحیح ہے۔ وعن اکثر البصریین، جب کہ اکثر بصری کیا کہتے ہیں کہ ان معنی تمامها، کہ فعل کے تمام ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلالتها علی الحدث والزمان، اکثر بصری میں نزدیک تمام کا کیا معنی ہے؟ کہ کسی فعل کا حدث اور زمانے دونوں کے اوپر دلالت کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تمام کا ہوتا ہے۔ اور فقط زمانے پہ دلالت کرنا، یہ کیا کس کی علامت ہوتی ہے؟ ناقص کی۔ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَتِهِ مَا يُنْسِبُ الْخَبَرَ نَاقِصًا لِمَا سُمِّيَ نَاقِصًا، جس طریقے سے یہ اختلاف ہے نا کہ تمام اور ناقص کا کیا مطلب ہوتا ہے، بالکل یہی اختلاف ہے۔ کس بات میں؟
کہ فی تسمیت ما ینسب الخبر ناقصا، کہ جو خبر کو نسب دیتا ہے اس کو ناقص دینے کے نام میں اختلاف موجود ہے، کہ لما سمی ناقصا، کہ اسے ناقص کیوں کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، سوال پوچھتے نہیں وکانا سارا پر بھی تو فعل ہے، فعل ناقص کیوں ہے جی بتائیں. کہتے ہیں یہ فعل ناقص والا یہی تو اختلاف ہے کہ فعل تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور فعل ناقص کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اکثر بصری کیا کہیں گے کہ ناقص اس وجہ سے ہے کہ اس میں حدث و زمانہ موجود نہیں ہے، فقط زمانہ ہے. اور مصنف کیا کہیں گے کہ ناقص اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حدث آ جائے، تمام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حدث آ جائے، بلکہ تمام اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ وہ اکتفا کر لیتا ہے کس کے اوپر، مرفوع کے اوپر، مرفوع کے اوپر. فعلا مخترنا ہو سمی یا ناقصاً، پس جو ہم نے نظریہ اختیار کیا ہے تمام اور ناقص کی تفسیر میں، سمی یا ناقصاً ان افعال کو ناقص اس وجہ سے کہا گیا ہے لکونہ لم یکتفی بالمرفوع، کیونکہ یہ مرفوع کے اوپر اکتفا نہیں کرتے. یہ مطلب ہے. وہ قرآن مجید کی آیات وغیرہ پیش کی کہ جو مرفوع کے اوپر اکتفا کر جائے پھر وہ کیا ہو جائے گا، تام ہو جائے گا. وعلی قول الاکثرین، جبکہ جو اکثر بصری ہیں ان کے قول کے مطابق کیا ہو جاتا ہے، یا بلکہ اکثر نافیوں کے مطابق بھی کیا ترجمہ ہے ناقص کیوں کہتے ہیں، لأنہ صلبت الدلالۃ علی الحدث، وہ اس وجہ سے کہ ان افعال کی جو دلالت حدث کے اوپر ہے نا اس کو کیا کر دیا گیا ہے، سلب کر دیا گیا ہے. کہ اب اس کے اندر جو ہے نا کانا کا مطلب موجود ہونے کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ فقط کیا ہے کا معنی آ جائے گا بس. اسبا کا مطلب پھر کیا ہے، صبح میں کوئی کام کرنے کے معنی میں نہیں ہو جائے گا بلکہ صبح ہونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فقط کیا ہے زمانہ آ جائے گا. وتجردا، اور بالکل خالی ہو گئے ہیں، کس کام کے لیے تھے، لدلالت علی الزمان، زمان کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. والصحیح هو الاول، جبکہ صحیح بات وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کی ہے. اور اس کے صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں تمام کے لیے، اس میں حدث کا معنی بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. اگر بصریوں کی بات کو مانیں اور اکثر ناویوں کی بات کو مانیں کہ تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے اندر حدث کا معنی ہو، تو پھر ہم ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات رکھیں گے اور وہ جو شاعر کی راتیں گزر رہی تھیں لمبی لمبی وہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ فقط زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ رات گزر گئی، کوئی حدث یہاں پہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، کہ کون سا کام ہو رہا ہے. جب وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی حدث نہیں ہے، ایکٹ نہیں ہے، فقط زمانے کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمانے اور حدث سے فرق کرنا یہ تمام اور ناقص کا معیار نہیں ہے. تو اصل معیار کیا ہے، وہی ہے کہ مرفوع کے اوپر جو اکتفا کرتا ہے وہی تمام، اور جو مرفوع کے اوپر اکتفا نہیں کرتا وہ کیا ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.